بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اونلی فار یو ٹی وی کے معزز دوستوں کو زین یاسین کا السلام علیکم۔ دوستو، دنیا اور انسان 536 عیسوی سے 547 عیسوی کے درمیان بچ کیسے گئے تھے؟ انسانی تاریخ میں اس سے بدتر زمانہ گزرا اور نہ گزرے گا۔ وہ قیامت تھی، انسانوں کو اس سے بچ جانا معجزہ تھا، اور یہ معجزہ ثابت کرتا ہے کہ کائنات کا نظام کوئی طاقت ضرور چلا رہی ہے۔ وہ ہمیں ہر بحران، ہر قیامت سے نکال لیتی ہے۔ یہ الفاظ ڈاکٹر مائیکل میکارمک کے تھے۔ ڈاکٹر میکارمک دنیا کی تیسری بڑی یونیورسٹی ہارورڈ میں تاریخ کے پروفیسر ہیں۔ ہارورڈ نے اپنی انیشیٹو فار دی سائنس آف ہیومن پاسٹ کے نام سے ایک دلچسپ چیئر تخلیق کی۔ ڈاکٹر میکارمک اس چیئر کے ہیڈ ہیں۔ یہ ڈپارٹمنٹ عرف عام میں SOHP کہلاتا ہے۔ یونیورسٹی نے اس شعبے میں سائنس اور آرٹس دونوں کو اکٹھا کر دیا۔ چنانچہ جینیٹکس، آرکیالوجی، موسمیات، ماحولیات، کمپیوٹر سائنس، انفارمیشن ٹیکنالوجی، سماجیات اور انسانی رویوں کے بڑے دماغوں نے ایک چھت کے نیچے بیٹھ کر انسانی تہذیب پر ریسرچ شروع کر دی۔ یہ ریسرچ صرف ایک نقطے کے گرد گھومتی ہے: انسان کا ماضی کیا ہے؟ تحقیق کے دوران یہ ماہرین جب 536 عیسوی میں پہنچے تو یہ حیران رہ گئے کہ یہ انسانی تاریخ کا وحشت ناک ترین سال تھا۔ کیونکہ کائنات میں اس سال ایک عجیب واقعہ پیش آیا تھا۔ لوگ صبح اٹھے تو زمین سے سورج غائب تھا۔ یورپ، مشرقی وسطی اور ایشیا میں کالے بادل چھائے ہوئے تھے، اور ان بادلوں نے دنیا پر ایک گہری رات تان دی تھی۔ ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور دنیا کے کسی کونے میں روشنی کی کوئی کرن نہیں بچی تھی۔ یہ عجیب بات تھی۔ لوگ سڑکوں اور چھتوں پر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے، لیکن ان کے سروں پر آسمان تھا ہی نہیں، لہٰذا انہیں نظر کیا آتا؟ چاروں طرف اندھیرے کا دور دورہ تھا۔ ہم لوگ عام حالات میں رات کے وقت بھی گھروں سے باہر چل پھر لیتے ہیں۔ کیونکہ چاند اور ستاروں کی روشنی بھی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے۔ یہ روشنی مسافروں کا ہاتھ تک تھام لیتی ہے، لیکن نہ اس دن آسمان تھا اور نہ ہی اس پر تارے اور چاند۔ لوگ جس طرف دیکھتے تھے انہیں گھپ اندھیرے کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ لوگوں نے مشعلیں جلا لی، لیکن یہ مشعلیں بھی زیادہ دیر تک ان کا ساتھ نہ دے سکیں۔ لوگوں کا خیال تھا یہ عذاب ایک آدھ دن میں ٹل جائے گا، لیکن دن گزرتے گئے اور رات پھیلتی اور بڑھتی چلی گئی۔ 3-4 دن بعد زمین کا درجہ حرارت بھی گرنے لگا اور پورا یورپ اور آدھا ایشیا جمنے لگا۔ پورے ملک برف کا گولا بن گئے۔ جلانے کے لیے لکڑیاں ختم ہو گئی۔ لوگ گھروں تک محدود ہو گئے۔ کاروبار زندگی رک گیا۔ یہ سلسلہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دراز ہوتا چلا گیا۔ دن ہفتوں میں تبدیل ہوئے، ہفتے مہینوں میں بدلے اور مہینے سالوں میں بدل گئے، لیکن سورج واپس نہ آیا اور دنیا برف کا گولا بن کر رہ گئی۔ سردی کا 2500 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ باغ، کھیت اور جنگل اجڑ گئے۔ ندیاں، نالے اور جھیلیں جم گئیں۔ اناج اور پھل ختم ہو گئے۔ جانور اور مویشی بھوک سے مرتے چلے گئے، اور موسم اور دن رات کی تمیز ختم ہو گئی۔ سردیاں کب ختم ہوئیں اور گرمیاں کب شروع ہوئیں اور رات کب دن میں تبدیل ہوئی، تمام اعداد و شمار دم توڑ گئے تھے۔ لوگ جوتے ابال کر کھانے لگے۔ شہروں میں کتے اور بلیاں تک ختم ہو گئیں۔ لوگ اپنے پالتو جانور تک کھا گئے تھے۔ لوگ لاشیں بھی پکا کر کھا جاتے تھے۔ آگ تحفہ بن گئی تھی۔ لوگ آگ کے انگارے ایک دوسرے سے ادھار لیتے اور دیتے تھے۔ چھتوں کے بالے اور لکڑی کے فرش تک چولہوں کی نظر ہو چکے تھے، اور لوگوں نے گھروں کا فرنیچر بھی جلا کر کوئلہ بنا دیا تھا۔ تاریخ اس دور کو ڈارک ایج کہتی ہے۔ یہ زمانہ 18 ماہ تک پوری شدت سے قائم رہا۔ لوگوں سے ان کا سایہ تک روٹھ گیا تھا۔ 1.5 سال بعد درجہ حرارت میں تھوڑا اضافہ شروع ہوا، جس سے لوگوں کے اندر امید نے جنم لیا اور یہ محسوس کرنے لگے شاید ان کا بچھڑا ہوا سورج واپس آ جائے۔ یہ اندازہ ٹھیک نکلا۔ 1.5 سال بعد حالات تبدیل ہونے لگے، لیکن اس کے باوجود سورج کو پوری توانائی کے ساتھ واپس لوٹنے میں 11 سال لگ گئے۔ 547 عیسوی میں مشرق اور مغرب کا فرق واضح ہوا اور موسم واپس آنے لگے، لیکن پہلے 1.5 سال اور پھر اگلے 9.5 برسوں نے دنیا کا ہزاروں برسوں کے برابر نقصان کر دیا تھا۔ زمین کی توانائی ختم ہو چکی تھی۔ یہ بیج اگانا بھول چکی تھی۔ اناج کے بیج تھے نہیں، اور اگر تھے تو اگتے نہیں تھے، اور یہ اگر اگ جاتے تھے تو زمین سے پیداوار نہیں ہوتی تھی۔
یورپ کے اکثر ملکوں میں گندم سمیت کوئی اناج نہیں اگ رہا تھا، جنگل ویران ہو چکے تھے، درخت اپنے تنوں پر گرے پڑے تھے، سبزیاں تھی نہیں اور رہ گئے تھے جانور۔ تو یوں محسوس ہوتا تھا یہ کسی دوسرے سیارے میں نقل مکانی کر گئے ہیں۔ لوگوں کے کان بلی اور کتے کی آواز کو بھی ترس گئے تھے، چڑیاں کوے بھی ختم ہو چکی تھی اور زمین کا پانی بھی سوکھ گیا تھا۔ لوگ برف پگھلا کر پیتے تھے۔ دنیا میں ان 18 ماہ یا 11 برسوں میں کتنے لوگ مرے اس کا کوئی شمار نہیں تھا۔ سیانے لوگ صاف کہتے تھے دنیا شاید اب پرانی ڈگر پر واپس نہ آ سکے۔ زمین پر اب نہ اناج اگے گا، نہ جانور دوڑیں گے اور نہ ہی انسان ہنسیں گے۔ لوگوں کے گلوں میں آوازیں تک پھنس جاتی تھی، یہ ہنسنا تو دور بات تک نہیں کر سکتے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ زمین پر بھوتوں کا بسیرا ہے اور یہ بھوت کبھی دوبارہ انسان نہیں بن سکیں گے۔ تندور بھی اب سرخ نہیں ہوں گے اور گھروں سے کھانوں کی خوشبو بھی نہیں آئیں گی۔ اداسی، قلت، پریشانی، بیزاری اور مایوسی کا یہ سلسلہ 570 عیسوی تک چلتا رہا۔ لوگ 536 عیسوی سے 570 عیسوی تک اگلے 34 سال امید کی کیفیت میں رہے۔ سورج واپس آ گیا، چاند بھی نظر آتا تھا اور رات آسمان پر ستارے بھی ٹمٹماتے تھے، لیکن قلت، ذلت اور اداسی کی چادر نہیں سرک رہی تھی۔ لوگوں کے دلوں میں خوف اور ہیبت بیٹھ گئی تھی۔ یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے تو دیکھتے ہی چلے جاتے تھے، یہ بیٹھتے تھے تو سارا دن بیٹھ کر گزار دیتے تھے۔ ہم آج بھی دیر تک بیٹھنا چاہتے ہیں۔ ہم انسانوں میں سے 82% لوگوں کو دیر تک بیٹھے رہنا اچھا لگتا ہے۔ ماہرین کا خیال ہے یہ 536 عیسوی کی ڈارک ایج کے 7 اثرات میں سے ایک ہے۔ ہم نے کیونکہ اس زمانے میں 18 ماہ بیٹھ کر گزار دیے تھے، چنانچہ یہ عادت ہمارے جینز کی میموری میں چلی گئی اور ہم اب دن بھر بیٹھنے کی جگہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔ ڈپریشن بھی اسی زمانے کی پیداوار تھا۔ انسان کو اس سے پہلے صرف انگزائٹی ہوتی تھی، یہ انگزائٹی ان 18 ماہ میں ڈپریشن میں تبدیل ہوئی اور یہ اس کے بعد واپس نہیں گئی۔ آج بھی دنیا میں ڈپریشن کا بہترین علاج واک ہے۔ کیونکہ یہ مرض ہمارے جسم میں 536 عیسوی کی ڈارک ایج کے دوران لمبے وقفوں تک بیٹھے رہنے کی وجہ سے پیدا ہوا تھا۔ لہٰذا آج جب ہم اٹھ کر چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں تو ڈپریشن میں کمی آنے لگتی ہے۔ یہ صورتحال 570 عیسوی تک قائم رہی۔ 34 سال تک انسانیت پر ظلمات کا دورہ تھا، لیکن پھر 570 عیسوی میں کائنات نے انگڑائی لی اور 34 برس کے تمام اثرات غبار کی طرح اڑ گئے۔ کیسے اور کیوں؟ ڈاکٹر مائیکل میکارمک اور SOHP کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں۔ کاش ان کی ٹیم میں کوئی مسلمان اسکالر ہوتا تو یہ ہارورڈ یونیورسٹی کے بہترین دماغوں کی ٹیم کو بتاتا کہ یہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا سال ہے۔ رحمت للعالمین 22 اپریل 570 عیسوی کو دنیا میں تشریف لائے اور یہ وہ وقت تھا جب ڈارک ایج دور ظلمات کا مکمل خاتمہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے پوری دنیا کو اس کی اوقات دکھائی اور پھر وہ عظیم صبح طلوع فرمائی جس نے آگے چل کر انسانیت کا ہاتھ تھام لیا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں ہر چیز کی فراوانی ہوتی چلی گئی۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظلمت کدے میں نور بن کر طلوع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو باطل کے بادل چھٹ گئے اور ہدایت کا سورج طلوع ہو گیا۔ آج ڈاکٹر مائیکل میکارمک نے یہ نقطہ سمجھا دیا۔ تاریخ، سائنس اور آرٹس نے ایک مقام پر اکٹھا ہو کر ثابت کر دیا کہ ہمارے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر واقعی ڈارک ایج دور ظلمت اور ٹھٹھری بجھی انسانیت کو نئی زندگی دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ معجزہ تھے جن کے دم قدم سے چراغ زیست کو نئی سحر نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر تھکی ہاری زندگی، اندھیرے میں ایک دوسرے کا ہاتھ ٹٹولنے والے، سایوں اور رزق، پانی اور ہریالی کو ترستے انسانوں کو حیات نو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو زمین کے لوگوں کو ری سٹارٹ نصیب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حقیقتاً اندھیرے چھٹنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو مرجائی ہوئی ترسی ہوئی مٹی میں امید کی بیل بوٹوں نے سر اٹھایا۔ کیا دنیا کو اس کے بعد بھی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کے لیے کسی دلیل، کسی گواہی کی ضرورت ہے؟ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ایک لائک کرنے کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔